السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے، ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاسوں میں یعنی سورہ حدید کی پچھلی کلاسوں میں ہم نے دیکھا کہ بات شروع ہوئی کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی علم، قدرت اور ملک کی وسعت کے تعلق سے ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت کی کیسا علم، کیسی قدرت ہے، کیسی اس نے مخلوق کو اپنی تخلیق کیا ہے اور مالکیت کی وسعت کیسی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدقے کا حکم دیا اور صدقے کی اہمیت کو بتایا گیا۔ پھر صحابہ کرام کا مقام و مرتبے، قرآن کی عظمت بیان کی گئی اور اسی طرح پل صراط کا ذکر کیا گیا، تفصیلی ذکر کہ پل صراط میں کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کون لوگ اس میں کٹ کر کے گر جائیں گے۔ پل صراط کے تعلق سے تفصیلی بات ہوئی۔ وہاں پر مومنوں اور منافقوں کے بارے میں بھی پتہ چلا اور کافروں کے یا گنہگاروں کے کہ جو گناہ کرنے والے ہیں انہیں کیسے آکڑے پکڑ کر کے اور جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، گھٹنوں کے بل انہیں گرا دیا جائے گا۔ منافقین چند وقت کے نور کے بعد ان کا نور سلب کر لیا جائے گا اور پھر وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، کاٹ کر کے انہیں گرا دیا جائے گا۔ منافقوں کی صفات کے بارے میں ہم نے جانا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے اندر اگر ان میں سے کوئی صفت ہو تو ہم اس صفت کو جلد سے جلد ختم کریں اور اپنے اندر مومن کی صفت پیدا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تو ہمیں ایمان عطا فرما۔ ایمان سے بڑی ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم ضرور اپنی دعا میں مانگیں، ہدایت مانگیں۔ قرآن سے دل کی کیفیت کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا کہ کن لوگوں کی دل کی کیفیت قرآن سے بدلتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کیا اب تک بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم جھک جاؤ اللہ رب العزت کے سامنے، یعنی اللہ کی شریعت کے سامنے، اللہ کا نام جب آ جائے تو جھک جاؤ، اللہ کا حکم جب آ جائے تو جھک جاؤ۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اتنے سارے واقعات، اتنی ساری چیزیں جان لینے کے بعد، اللہ کی معرفت ہو جانے کے بعد، جنت کے نعمتوں کو جان لینے کے بعد، جہنم کے عذاب کو جان لینے کے بعد، کیا اب تک بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ہے نا، معجزات کو تم نے دیکھ لیا، اللہ کے کلام سے تم نے واقفیت حاصل کر لی، کیا اب بھی وہ دل ابھی تک بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائے؟ آج اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کیوں نہیں جھک پا رہے تم اللہ رب العزت کے سامنے، کیوں نہیں تم پل صراط کو جان پا رہے ہو، یا اس کی سختی کو، یا حشر کے میدان کی، یا قبر کی، یا موت کی۔ تو دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دنیا کی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے جس نے اس دنیا کو بسایا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 20 کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم انما الحیات الدنیا لعب
وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد۔ تم جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت ہے۔ تم جان لو اس بات کو، تم اس بات کا یقین کر لو، تم اس بات کا علم حاصل کر لو، تم جان لو کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی صرف لہو ہے، یعنی کھیل ہے، اور وہ لعب ایسے دل کی غفلت کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت سے غافل کر دے، اللہ کے حکم سے غافل کر دے، تو دل کی غفلت کو لہووں کا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے کھیل اور تماشے میں تم ہو، اور یہ دنیا کی زینت ہے۔ دنیا کی زینت، کبھی ہم کپڑوں کی زینت میں، کبھی گھر کی زینت میں، کبھی اپنے آپ کی زینت میں، کبھی اپنی گاڑیوں کی زینت میں، اور اسی زینت کو ہم لوگوں نے حاصل کرنا اپنے زندگی کا مقصد سمجھا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اور آپس میں فخر کرنا، اور کچھ لوگ ہیں کہ یہ زینت کو حاصل کر کے اور یا پھر فخر کرتے ہیں اپنے حسب اور نسب کا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی عطا ہے اس پہ فخر کرتے ہیں۔ کبھی اپنے حسن پر فخر کرتے ہیں، کبھی اپنی اچھی سوچ یا اپنے بولنے کے اچھے انداز پر فخر کرتے ہیں، کبھی اپنے علم پہ فخر کرتے ہیں، کبھی اپنے نسب یا اپنے جہاں پہ رہتے ہیں اس رہنے کی جگہ کو پہ فخر کرتے ہیں، یعنی شہر میں رہتے ہیں تو شہر پہ کا فخر کرتے ہیں، جبکہ یہ سب اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی چیز ہے، اس میں ہماری فخر کی کیا بات ہے؟ تو دنیا میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یا تو دنیا کی زینت میں، اس زینت کی لالچ میں، اس زینت کو حاصل کرنے میں، یا جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس کے فخر میں ہے، اور ایک دوسرے پر اموال اور اولاد کی کثرت جتانے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ آ جائے اور اولاد زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور اس پر ہم فخر کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا دنیا کی حقیقت کے تعلق سے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل۔ دل لگی ہے، یہ کھیل ہے، اور کھیل کیا ہوتا ہے؟ چند وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک ٹائم پاس ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 36، دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو، ایمان لاؤ اور بچے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، تو وہ تمہارے لیے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا۔ اللہ رب العزت تم سے اموال نہیں مانگتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 46 کے اندر اللہ نے فرمایا دنیا کے تعلق سے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہ دنیا ہی کی زندگی کی زینت ہے، آخرت کی نہیں۔ آخرت کی زینت پھر کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کی زینت اس دنیا کے اندر ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جی لیں تو وہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی کی زینت ہوگی۔ تو مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اور رونق ہے، یہ دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے، دنیا میں ہی چھوٹ جانا ہے۔ جیسے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیز جاتی ہے ساتھ میں، اور باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، یعنی اس کے حسب نسب، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں ساتھ میں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے نیک اعمال ہی اس کے ساتھ رک جاتے ہیں، ورنہ اس کا مال اور اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں اسے قبر میں چھوڑ کر کے۔ تو نیک اعمال ہی ہمارے باقی رہنا ہے، باقی یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی جو رونق ہے یا دنیا کی جو بھی آسائش ہے، جیسے یہاں فرمایا مال اور بیٹے، جتنی بھی جو بھی ہماری دولت ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یہ دنیا میں ہی ہمارے لیے زینت کا باعث بن سکتی ہیں۔ حشر کے میدان میں، قبر میں اور پلصراط میں میزان کے وقت، میزان قائم کرنے کے وقت یہ چیز ہماری زینت نہیں بنے گی۔ یہ اس دنیا کی دولت، اس دنیا کی ڈگری، اس دنیا کی خوبصورتیاں، اس دنیا کا حسب نسب اور اس دنیا کی اولاد، وہاں پر کچھ بھی ہمارے لیے رونق نہیں بن سکتی۔ تو رونق کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو باقی رہیں گی تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہے۔ اس سے امید لگائیں،
اور ہم دنیا کی چیزوں سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 سے 26 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، سورہ یونس۔ ایک اور دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے 17 میں اللہ نے فرمایا، یہاں پہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے سورہ یونس آیت نمبر 25 و 26 میں، کہ اس دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے، اس کا اگزامپل دے کر کے اللہ نے سمجھایا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 سے 17 میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزید کی گئی ہے، مطلب ان کے دلوں میں نفسانی خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اور نفسانی خواہشات میں کن چیزوں کی خواہش دنیا کے اندر انسان کو زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی سواریاں اور مویشی یعنی جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھے ٹھکانہ ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو یہیں پہ رک جائے گا، اولاد ہو، زیور ہو، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب یہیں پہ رک جانا ہے، اور دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جنت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پہ اہم بات یہ کہ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت کا ڈر اختیار کریں گے، اور اس دنیا کی زندگی کو اس طرح مقصد سمجھ کر کے نہیں، ضرورت ہے انہی ضرورتوں سے گزر کر کے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یعنی بیوی بچوں اور گھر دار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے بھی ہم نہیں جا سکتے، جنگلوں پہاڑوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کریں، یہ بھی روحانیت ہے، اس سے یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو انہی لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے، اور اللہ جیسے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میں ہوا کرتے تھے، اور اذان کا وقت ہوتا ہمارے بیچ میں سے ایسے نکل کر کے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے اور سارے رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو قبول کر کے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، یہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت سے گزر کر کے ہم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمت وہ انسان ہے جو ضرورت کو مقصد سمجھ لے، اس دنیا کو ہی مقصد سمجھ لے، یہاں کی دولت کو، یہاں کی شہرت کو، یہاں کی خوبصورتیوں کو، اسی کو مقصد سمجھ کر کے وہ جینے لگے۔ یہ بدقسمت انسان ہے۔ اور خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اس کو ضرورت سمجھے اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے، اور آخرت پر اس کی نظر ہو، اور آخرت کو راضی کرنے کے بارے میں وہ سوچے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے مثال اگزامپل دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا، اور کیا ہی پیارا اگزامپل ہے۔ اگر ہم اس پہ بیٹھ کر کے غور کریں تو واقعی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی پیاری اگزامپل دیا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 20 کا دوسرا حصہ، اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کی اس کی پیداوار نباتات کسانوں کو خوشنما کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو نباتات اگتے ہیں، یعنی پیڑ پودے اگتے ہیں، اور اسے کسان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، کافر دیکھ کر کے اسے خوش ہوتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کی بھی رونق کو دیکھ کر کے کافر جو ہے وہ خوش رہتا ہے، آخرت پر ایمان نہ لانے والا اسی کے اوپر وہ الجھا رہتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ جب وہ فصل ہوتی ہے ایک وقت رہتا ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اور پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، کچھ دن کے بعد وہ خشک ہونے لگتی ہے۔ ہماری بھی زندگی کا معاملہ اسی طرح ہے کہ زندگی کی شام جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، اب اس کا رنگ بدلنے لگا، اب وہ زرد پڑنے لگی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس زمین کے اوپر کوئی پودوں کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ چورا چورا ہو کر کے اور بکھر کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری دنیا، کہ اس طرح جب ہم جوان ہوئے اور دنیا کی خوبصورتی اور اسی کے اندر الجھ کر کے رہ گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد اب اصل زندگی کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے۔ فوراً بات لائی گئی کہ آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے، جس نے اسی کو سب کچھ سمجھ کے رکھا تھا، اور مومنوں کے لیے اللہ کے طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے۔ مومنوں کے لیے
مومن کون ہے؟ وہ بھی اسی دنیا میں تھا، لیکن اس دنیا میں صرف اس نے ضرورت سمجھ کر کے اور آخرت کو مقصد سمجھ کر کے جیا، اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے زندگی جیا، تو یہ مومن ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدہ فرمایا۔ اور مومنوں کے لیے اللہ کے طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، مغفرت بھی ہے یعنی ان کے گناہوں کو معاف بھی کیا جائے گا، اور رضامندی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا اور جنت اس کو عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ لہو و لعب سے بات شروع ہوئی کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے بس، اور تم اس کے اندر رہ کر کے فخر کرتے ہو، اور مال اور اولاد سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اور اسی کے اندر الجھ کر کے رہ کر کے ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو دھوکہ تھا۔ جیسی موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی روح کو قبض کرنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دھوکہ تھا، گھر بھی چلا گیا، خاندان بھی چلا گیا، رشتہ داریاں بھی چلے گئی، اب تو میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ تو دھوکہ تھا، یہ دنیا کی زندگی یہ اصل نہیں تھی۔ تو یہ ہمارے خالق نے خبر دی، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت اس دھوکے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 21، تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اب جب یہ دنیا جو ہے کھیل اور تماشا ہی ہے اور دھوکہ ہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب اس دھوکے میں تو ہمیں نہیں رہنا، کھیل تو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ایم ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ مقصد زندگی ہمیں دی جا رہی ہے۔ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اس جنت کی طرف دوڑو۔ یہ دنیا کی اگر زندگی تمہیں مل بھی جائے، اور یہاں کی رونقیں اور یہاں کی خوبصورتیاں تمہیں مل بھی جائے، یہاں پہ فخر کی چیزیں تمہیں مل بھی جائیں، یہاں اولاد اور مال تمہیں مل بھی جائے، تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اس جنت کی طرف دوڑو، اس رب کی رضا کی طرف دوڑو جس کے پاس جنت ہے، اور جنت کی وسعت کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی وسعت ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کیا ناپ سکا کوئی آسمان کی وسعت کو، کہ آسمان کی چوڑائی کو؟ ایسی جنت کا اس کے طرف سوچنے کا، اس کے طرف چلنے کا نہیں کہا گیا، اس کے طرف دوڑنے کا کہا گیا۔ سبقت کریں، ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جب کوئی حکم آئے فوراً اس کے اوپر لبیک کہیں، ایسا نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، کر لیں گے حجاب، کر لیں گے نماز پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے وقت، ابھی اتنے سے اتنے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ لیں گے تھوڑے دیر کے بعد، ابھی عمر ہی کیا ہے، کچھ دن کے بعد یہ کام کر لیں گے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو کر لیں گے۔ ایسا نہیں کہا کہ دوڑو، جب وقت جو حکم آئے اس حکم کو اسی وقت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، کیوں ہم اس لاہ و لیب میں ہم گم کر کے رہے۔ تو تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی عرض آسمان اور زمین کے عرض کے طرح ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، مطلب اسے ان لوگوں کے لیے سنوارا گیا ہے، سجایا گیا ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جہاں پر بھی ایمان اکیلا آتا ہے وہاں پر عمل اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کو پورا کریں۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کیا جائے، محبت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے عمل کی بنیاد پہ ہمیں نہیں ملا۔ اللہ رب العزت عمل کی بنیاد پر ہم پر فضل کرے گا، ہم پر انعام عطا کرے گا۔ تو یہ جنت اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہے یہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایمان بھی ہے، اس سے مراد کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت جسے ہدایت عطا فرمائے۔ اور کسے ہدایت اور ایمان عطا فرماتا ہے؟ جو ایمان اور ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، جو رغبت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں ایمان کے لیے، اللہ رب العزت کے ہدایت کے لیے، تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت کے راستے ضرور دکھاتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ رب العزت ہی ہے جو فضل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 22،
زمین میں اور تمہارے جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے ایک بہت بڑا علم کہ جو کچھ بھی حادثات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں یا جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں ملنی ہے یا ملی ہے، یہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور لکھا کس نے ہے؟ لکھا اس نے ہے جو اصل رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، اور اسی رحم سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اندر بھی رحم کو داخل کیا ہے۔ تو وہ رحمان جو کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہماری تقدیر لکھا ہے۔ کیا وہ تقدیر غلط ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی پریشانیاں بھی اس نے لکھا ہے، آزمائشیں بھی اس نے لکھا ہے، تو اسے ہمیں اس نے نکھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے لکھا ہے، یا ہمیں کوئی پنشمنٹ دیا ہے، ہمیں کوئی سزا دیا ہے تو ہمیں توبہ کرنے کے لیے وہ سزا دیا ہے۔ گویا کہ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے تقدیر کے اندر، وہ ہمارے لیے فائدہ مند لکھا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہمارے لیے رحم اور کرم کرنے والا، غفور اور رحیم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک تسلی اس علم سے ہمیں پہنچی۔ دوسرا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر سے تکبر ختم ہو گیا، غرور ختم ہو گیا، کہ جو دوسری نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے رب نے اسے لکھ چکا ہے۔ ہماری پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے انسان کے بنانے کے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2653، 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کوئی تکبر کی بات نہیں کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس اچھی خاندان سے ہوں، دولت مند ہوں، شہرت والا ہوں، خوبصورتی ہے، یہ سب تو اس رب نے لکھ چکا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو اب غرور بھی ہمارا ختم ہو گیا، تکبر بھی ہمارا ختم ہو گیا، کسی اور کو نیچا سمجھنا یہ ختم ہو گیا۔ اس علم سے یہ دو بہت عظیم نعمت ہمیں ملی، دل کی تسلی اور سکون کہ میرے رب نے یہ تقدیر لکھا ہے اور یہی بہتر ہے، بس مجھے اس میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی کتنا، یہ تو کھیل اور تماشا ہے، کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، دھوکہ ہے یہ۔ اور جس نے اپنی تقدیر پر صبر کر لیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 2 آنکھیں چھین لی گئیں اللہ کی طرف سے اور اس نے اس پہ صبر کر لیا، تو اس کا بدلہ کچھ نہیں مگر جنت۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنے بچے کی اولاد، اس کی بیٹا انتقال ہو گیا اور اللہ رب العزت فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تو نے کیسا پایا، تو نے کیا کر کے آیا؟ تو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کے بیٹے کو چھین لیا، تو نے اپنے اس کے لخت جگر کو، اس کے دل کے ٹکڑے کو اس سے دور کر لیا، کیا حال ہے میرے بندے کا؟ فرشتہ بتاتا ہے کہ اللہ، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہاں پہ حجت پوری کر رہا ہے، یہاں پہ علم عطا فرما رہا ہے اللہ رب العزت، کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ وہ تیری رضا پہ راضی ہے، اس نے الحمدللہ کہا یا شکر کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے، پھر اس کے لیے طے کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی انگلی پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن یہ سارے فضائل توحید پرست کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اس آیت سے 2 جو نعمتیں ہمیں ملی، ایک تو دل کا سکون، اطمینان کہ جو کچھ بھی تقدیر میں ہمارے لکھا، اور دوسرا تکبر ہمارے دل و دماغ سے ختم۔ اس آیت کو پھر سے غور کریں، آیت نمبر زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، مطلب اس تکلیف کو اور اس چیز کو اس دنیا میں پیدا کریں، اس کے پہلے ہی وہ لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علم والا ہے اور عالم الغیب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ کب کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ اس تعلق سے چند حدیثیں دیکھتے ہیں۔ جو پہلی حدیث امام بخاری نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس کا تخت پانی پہ تھا، پھر اس نے آسمان پیدا کی اور زمین پیدا کیا، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو ضبط کر لیا۔ صرف اللہ تھا اور پھر اس کا تخت پانی پہ تھا، اس میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو اللہ رب العزت نے لکھ لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7418۔ یہاں تک کہ جب بچہ ماں کی کوکھ کے اندر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پہنچایا جاتا ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف چند مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ 40 دن کا وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پہلے خون کا نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر فلا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتے کو اس کے ماں کے پاس اس کے کوکھ میں پہنچاتا ہے، اور فرشتہ 4 چیزوں کو تقدیر کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اس کی 4 چیزوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو طے شدہ ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ اس کو لکھتا ہے
اور وہ ہے اس کو روزی کیا ملے گی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا زندگی گزارنے کا سامان اس کو دینا ہے، رزق دینا، روزی دے گا۔ دوسرا اس کی عمر کتنی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلا تقدیر سے دیکھیے کتنا فائدہ ہے اس کے علم سے، کہ اب دل دماغ سے ڈر ختم ہو گیا کہ کسی کی تلوار یا کسی کی گولی ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو لکھ دیا اس نے، ایک لمحہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے تو مومن اتنا دلیر ہوتا ہے۔ بہرحال تو دوسری چیز اس کی لکھی گئی عمر، اور تیسرا اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور چوتھا اس کی بدبختی یا نیک بختی، اس کی بدبختی یا نیک بختی یہ لکھی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 7454 اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو سب چیز لکھی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس مطابق اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اور یہ جب سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی مکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ سوال بھی کیا جا چکا ہے، جواب بھی دیا جا چکا ہے، اب نہ سوال کی ضرورت ہے نہ جواب کی ضرورت ہے۔ سوال جب کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو۔ ہمارے نبی کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم عمل کریں، ہمارے لیے جو آسان ہوگا، جو ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہمارے لیے آسان کیا جائے گا، ہمیں صرف عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آپ اس حدیث میں جا کر کے بھی دیکھیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2648۔ اس طریقے سے ایک مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے تعلق سے بحث کر رہا تھا، تو اس پر ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ قمر آیت نمبر 48-49، جس دن وہ آگ میں اپنے چہرے پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا مزہ۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی وعید نازل کی گئی تھی، اللہ کا ڈراؤ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا۔ یہ پوری حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف میں 2656۔ تو ہماری پیدائش کے 50,000 سال پہلے والی جو حدیث ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2653۔ اس آیت سے جو دو نتائج ہمارے سامنے آئے اس کو ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو کریم ہے، اس نے ہمارا تقدیر لکھا ہے، اور اس سے بہتر تقدیر اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس نے ہمیں ہمارے لیے تقدیر میں کیا لکھا جو ہم جانتے ہیں اسی کو ہم سمجھ لیں کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے بعد بھی ہمیں عقل اور شعور عطا کیا، ہمیں حق کی معرفت کرائی، حق کی پہچان کرائی، ہمیں صحیح دین تک پہنچایا، ہمیں اللہ اپنے کلام تک پہنچایا، اس کلام کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم رحمت للعالمین کو ہمارے لیے منتخب کیا، ہمیں عمل کرنے کے مواقع دیا۔ آج ہمیں کوئی روکنے والا نہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے، ذکر و فکر کرنے سے، اللہ رب العزت کی تسبیح اور ویلفیئر کے کام کرنے سے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ تقدیر جو لکھا ہے اس کے بارے میں ہم غور کریں، اسی کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو ہماری قلم تھک جائے گی۔ سارے سمندر کو سیاہی بنا لیں اور درختوں کو قلم بنا لیں تو بھی ہم اس کی عطا کو نہیں لکھ سکتے، اس قدر اس کی نعمتیں ہیں۔ تو کیا وہ رحمان نہیں؟ اور جو کچھ اس نے نہیں دیا ہے یا دے کر کے چھین لیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس لیے اس کو ہم سے چھینا ہے۔ اور دوسری ایک بہت اہم بات پتہ چلی کہ اب ہمارے دل و دماغ سے تکبر نام کی چیز ختم ہو گئی، کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، 50,000 سال پہلے لکھ دیا اس نے کہ اسے خوبصورتی دی جائے گی، اسے علم دیا جائے گا، اسے بولنے کی صلاحیت دی جائے گی، اسے اچھے خاندان میں پیدا کیا جائے گا، اس میں ہمارا ہے کیا کمال؟ میں نام کی چیز ہی ختم کر دیا اللہ نے، سبحان اللہ۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، مطلب اس کے پیدا کرنے سے پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ۔ اب دیکھیے اس کا مقصد بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ بات اللہ نے تمہیں کیوں بتا دیا کہ ہم نے تو یہ سب لکھ چکا ہے، یہ سب تقدیر میں ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، تم اس پہ غم مت کرو۔ کیوں؟ وہ تو نعمت چلے گئی نا۔ ہاں یہ تقدیر میں لکھا تھا تمہارے رب نے، اس میں غم کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارے رب نے لکھا ہے، اس کو تمہارے رحمان اور رحیم رب نے لکھا ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہاری عطا کری، اور اللہ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو دو چیزیں ہمیں نتائج میں پتہ چلے وہ اس آیت سے پتہ چلے، آیت نمبر 23 سے۔
وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں. اب آخر میں پھر اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو عام کرنے کے لیے، یا اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے پھر سے یہاں پہ ریمائنڈ کروا رہا ہے. اور لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خرچ کرنے میں، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں، کنجوسی کی. اور جو شخص احکام الہ سے منہ پھیرے تو بلا شبہ اللہ تو وہی بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے. اللہ رب العزت کو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم بخل کرو. جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اس میں بخل کر رہے ہیں، جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو لوگوں تک پہنچانے میں اس میں بخل کر رہے ہیں، جو جان دیا اس جان کو، جو مال دیا اس مال کو پہنچانے میں بخل. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بھی بتایا گیا کہ جو اللہ مومن کی صفت میں جو صفت بتائی گئی کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جو دیا ہے اللہ رب العزت نے، کیا دیا اللہ نے ہمیں کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا، دماغ دیا. تو دماغ سے سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اپنی انرجی کو لگاتے ہیں اس میں، آنکھ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کان سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے میں. تو جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں وہی چیز کہ تم بھی عمل مت کرو. تو اللہ رب العزت جان لو کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے تمہارے عمل سے. اس کو تمہاری نیکیوں سے یا تمہارے فرمانبردار ہو جانے سے اللہ کی شان کوئی بڑھنے والی نہیں ہے. اس کی شان تو بہت بلند ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے اور وہ قابل تعریف ہے، اس کی ہی حمد ہے. اس کے بعد آیت نمبر 25 کے اندر یہ بہت جامع آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اس ایمان پر، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.